बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 2 मार्च का आगाज हो गया है और अब ईरान के साथ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का सबसे क्रूशल और अहम मरहला शुरू हो चुका है। लगभग 48 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं अमेरिका और इसराइल और उनके इत्तहादियों के ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में। मेरे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मौजूद है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने अब से चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि वी हैव had 2 decades to study defeats of the US military to our immediate east and west, कि हमने मशरिक और मगरिब में अमरीकी फौजी शिकस्तों का 2 दहाइयों तक मुताला किया है और उससे सबक हासिल किया है। We have incorporated lessons accordingly. Bombings in our capital have no impact on our ability to conduct war. Decentralized mosaic defense enables us to decide when and how war will end. यानी हमारे दारुल हुकूमत में बमबारी का हमारी जंगी सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ता। गैर मरकजी मोजाइक डिफेंस हमें यह फैसला करने की ताकत देता है कि जंग कब और किस तरह खत्म होगी। इस वक्त इंफॉर्मेशन डोमेन में मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा की भरमार है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली पिन पॉइंटेड डिस्कशन करेंगे 4-5 इंतहाई अहम मामलात पर। एक तो ईरान के नए और ताज़ा हमलों की तफसील सामने आ गई है। ईरान के ऊपर भी हमले जारी हैं, ईरान के जो नुकसानात हैं उनकी तफसील भी मौजूद है और अब जो ईरान है उसने किस किस्म का रिएक्शन दिया है, कहाँ कहाँ पर हमले हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका और उसके इत्तहादियों को नुकसान हुआ और जंग कितना तूल पकड़ सकती है। खासतौर पर अली लारीजानी जो है उनका एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने अरबी जुबान में जो गल्फ स्टेट्स हैं, जो अरब ममालिक हैं, अमेरिका की अड्डों को होस्ट कर रहे हैं, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उनके नाम अरबी ज़बान में पैगाम जारी किया है। और एक बहुत ही बड़ा मुबाहिसा जो इस वक्त जारी है, बहुत सारे लोग इन ममालिक पर, ईरान के हमलों को इन ममालिक पर हमला तसव्वुर कर रहे हैं। उसके हवाले से कुछ क्लैरिटी और कुछ वजाहत अली लारीजानी लेकर आए हैं सामने और इसके नतीजे में आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से शेप अप हो सकती है उसके हवाले से बात करेंगे। सूरत हाल तशवीशनाक है और अमेरिका ने खुद अपने फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी है, लेकिन तबाही को छुपाया जा रहा है। जो नुकसानात अमेरिका के और अमेरिकी इत्तहादियों के हो रहे हैं उन पर पर्दे डाले जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक माउंटिंग प्रेशर इन ममालिक में, ख़ासतौर पर जो मेजॉरिटी है अमरीकियों की, वो ये समझती है कि ये जंग हमारी नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है, ये नेतन्याहू के सहूनियों के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है, जिसके नतीजे में अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी जंग में जो है वो झोंक दिया है जिसके नतीजे में अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। और उसका जो काउंटर आर्गुमेंट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट को हवा देकर और ईरान के उन तमाम ममालिक पर जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, वो ममालिक ईरान की इमीडिएट नेबरहुड में हैं, वो तेल की दौलत से माला माल ममालिक हैं और उन पर ईरान से हमले जो हैं जो हुए उसके नतीजे में अब एक बहुत बड़ी मार्केट अमेरिकी जो दिफाई कंपनियां हैं और मगरबी दिफाई कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट खुल गई है असलहे की। अब ये वो तमाम ममालिक हैं जो इनके कस्टमर्स बन जाएंगे और अपने डिफेंसेस को ईरान के मुस्तकबिल में मुमकिन हमलों से बचाने के लिए खुद को बहुत बड़े पैमाने पर अपने दिफाई निज़ाम के हवाले से ख़रीदारी करेंगे। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा जो है वो अमेरिका और उसके इत्तहादियों को होगा। इसको भी ज़रा डाइसेक्ट करके देखेंगे क्या वाकई ऐसा है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स का और जंगों का बिजनेस है क्या वो इसी तरीके से ऑपरेट करता है। पहले तो आगाज में जरा चीदा जो इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है उसके हवाले से जरा बात कर लेते हैं। जो ईरान है अब उसमें बहुत सारी सतह के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम शुरू हो चुका है और एक साइबर अटैक्स की वेव है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी इतलात हैं कि पाकिस्तान में जियो टेलीविजन, ARY टेलीविजन और बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके वेबसाइट्स पर, उनके ट्विटर अकाउंट्स पर
साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशंस को हैक किया जा रहा है और वहां से पैगामात चलाए जा रहे हैं। और इसी दौरान ईरान जो है वो मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो पैगामात से लेकर ट्विटर, और फिर जो ममालिक दीगर ममालिक हैं वहां पर ईरानी जो कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, ईरानियन मिशन है इन न्यूयॉर्क, परमानेंट मिशन, वो तमाम जो है वो इस जंग के हवाले से अब जो तफसीलात हैं वो सामने रख रहे हैं। ईरान का जो कॉन्सुलेट है, कौंसल खाना है हैदराबाद इंडिया में, वो लिखता है कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको 4 वॉज हिट बाय 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स, कि उस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से ना सिर्फ हमला हुआ है बल्कि वो उन्होंने हिट किया है। इसका काउंटर क्लेम जो सेंटकॉम है अमेरिका का, उसने इसके हवाले से आगे बयान मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो जारी किया है। जो IRGC है, जो पासदाराना इनकलाब है, उनकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि फॉलोइंग द प्राउड actions of the armed forces of the Islamic Republic of Iran and attacking the targets of the American Zionist enemies, the US Army aircraft carrier Abraham Lincoln was attacked with 4 ballistic missiles. The powerful blows of the armed forces of the Islamic Republic of Iran to the tired military body of the enemy have entered a new phase and will become a graveyard of terrorist aggressors, के कब्रिस्तान बना देंगे अमेरिका और अमेरिकी इत्तेहादियों के जो अफवाज हैं उनका। और इस वक्त मल्टीपल डोमेन में जंग जारी है, फिजाई जंग जारी है, ज़मीन के ऊपर जो है इस वक्त पूरी भरपूर तैयारी मौजूद है और घुमसान का रन नज़र आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। लेकिन इन दावों को जो अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन है, उसके हवाले से दावों की नफ़ी की है और काउंटर क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने 9 अमरीकी जो ईरानी बहरिया के जंगी जहाज़ हैं, बहरी जहाज हैं, जंगी बहरी जहाज, उनको जो है वो तबाह कर दिया है, डबो दिया है और अब वो समंदर की तह में जा चुके हैं। जमरान क्लास का कॉवरेट, उसके हवाले से एक बड़ा बेहतरीन एक ऐसा एसेट ईरानियन नेवी का कि जिसके ऊपर वो बड़ा फख्र करते हैं, लगभग 95 मीटर यानी कि 311 फुट लंबाई, 140 से ज़्यादा क्रूज के ऊपर मौजूद होता है और दर्जनों फीट चौड़ा ये जहाज़। इसके हवाले से ये दावा किया गया है कि इसके ज़रिए हमला किया गया था USS अब्राहम लिंकन पर और इसको हमने तबाह कर दिया है। ये जमरान क्लास का जो नेवल एसेट है ईरानियन नेवी का, ये बहुत ही अहमियत रखता है ईरान के नेवल डिफेंसेस और उसके पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। अब ज़ाहिर है कि जंग के दौरान इंफॉर्मेशन भी होती है, डिसइंफॉर्मेशन भी होती है, प्रोपेगेंडा की भरमार भी होती है। इस वक्त हमारे सामने क्लेम्स मौजूद हैं और उनके काउंटर क्लेम्स मौजूद हैं। लेकिन रशिया टुडे RT जो है उसने ईरानियन सोर्सेज को, क्रेडिबल ईरानियन सोर्सेज को कोट करते हुए और पासदाराने इनकलाब को कोट करते हुए कुछ बहुत ही अहम दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मेजर डैमेज जो है वो अमेरिका को हुआ है। US बेस इन कुवैत कंप्लीटली डीकमीशन्ड, के मुकम्मल तौर पर कुवैत में जो अमेरिकी फौजी अड्डा है वो डीकमीशन हो गया है, वो अब ऑपरेशंस के काबिल नहीं रहा। US बेस इन बहरीन हिट बाय ड्रोन्स, स्वेयर डैमेज, के बहरीन में जो अमेरिकी फौजी अड्डा है, जो उनका बहरी अड्डा है, 5th फ्लीट जो होस्ट करता है, वहां पर उसका हेडक्वार्टर मौजूद है, उसको ड्रोन्स के जरिए बहुत ही भरपूर किस्म का डैमेज हो चुका है और इसके हवाले से मल्टीपल फुटेजेस और अमेरिकन मीडिया जो है वो इसकी तस्दीक कर चुका है कि हिट हुआ है। लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, पार्शली जो है वो ये डैमेज हुआ है, इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। US कैरियर अब्राहम लिंकन अटैक विद 4 मिसाइल्स, के 4 मिसाइल दागे गए हैं USS अब्राहम लिंकन पर और 560 US ट्रूप्स किल्ड एंड वुंडेड सो फार। 560 अमरीकी फौजी मारे और जख्मी होने की इतलात है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 3 अमरीकी फौजियों के सर्विसमैन के मारे जाने की बात करें। लेकिन बहुत ही अहम जो इस वक्त और क्रेडिबल अकाउंट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ मकामात हैं, ख़ासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 CIA के ऑपरेटिव्स, उनके मारे जाने की और मोसाद के एजेंट्स की इसके अलावा है। तफसीलात जो हैं वो अभी सामने आ रही हैं और ईरान का जो हमला है उसमें ख़ासतौर पर कुछ हमले और कुछ तफसीलात ऐसी आ रही हैं जिसमें
ایران جو ہے اس نے اسرائیل کے اوپر بڑی کامیابی سے حملے کیے اور جو اس کے امیجز اور فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہے. ڈراپ سائٹ نیوز نے دعویٰ کیا ہے جی, اور ڈراپ سائٹ نیوز کا جو دعویٰ ہے وہ ملتا جلتا ہے کہیں نہ کہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے, جو عمان نے بات کی ہے. ڈراپ سائٹ نیوز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں سوئفٹ اینڈ ٹو ایران آپریشن, کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بہت جلد از جلد خاتمہ چاہتے ہیں ایران میں جو ان کی کاروائیاں چل رہی ہیں. اچھا, یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں سیپریٹلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس جنگ کا مقصد کیا تھا اور کیا امریکہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے, ایران کس حد تک اور کب تک مزاحمت کر سکتا ہے. اس کے اوپر ذرا ہم سیپریٹلی بات کریں گے کیونکہ دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو جو عباس عراقچی نے بات کی ہے. لیکن ڈراپ سائٹ نیوز یہ دعویٰ کرتی ہے, بی بی سی جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے امریکی صدر کو جنہوں نے 9 ایرانی بحری جہاز اور نیول ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے. ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایرانین مشن ہے نیو یارک میں, جو ان کا پرماننٹ مشن ہے, وہ یہ لکھتا ہے کہ the hostile US government's dream of swallowing the Islamic Republic of Iran and forcing it into submission will never be realized. کہ جو دشمن امریکی حکومت کا خواب ہے کہ وہ نگل جائے گی اسلامک ریپبلک آف ایران کو اور اس کو مجبور کر دے گی اپنے گھٹنوں پر بیٹھنے کو, یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. دس وار بفور بینگ اے کنٹیسٹ آف ملٹری اکوپمنٹ اینڈ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی از اے بیٹل آف ولز اینڈ ان دیٹ بیٹل ایران ول پریویل. کہ یہ جنگ جو ہے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید ترین فوجی جنگی ساز و سامان اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مقابلے سے بھی پہلے لڑنے کی جو ول ہے, جو اس لڑکے بھڑ کے اپنے دفاع کی جو خواہش ہے اپنے ملک کے دفاع کی, اس کا بڑا امتحان ہے. اور یہ وہ امتحان ہے, یہ وہ جنگ ہے جس میں ایران پریویل کرے گا, ایران کی جیت ہوگی. بڑے اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایران کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. بی بی سی اردو جو ہے وہ امریکی سینٹرل کمانڈ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایران کے میزائل یو ایس ایس ابراہم لنکن کے قریب بھی نہیں پہنچے. امریکہ نے اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے مگر تفصیلات ابھی تک جاری نہیں کی. امریکی فوجیوں کی ہلاکت نے ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے. اس جنگ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ اب امریکہ میں, امریکی میڈیا میں, امریکی کانگریس مین سینیٹرز اس کے حوالے سے سیریس کوسچن, سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو نیتن یاہو ہے اس کے پیچھے لگ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے صہیونی ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے. جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کور ہے پاسداران انقلاب, ان کی چوتھی اناؤنسمنٹ, جو 4th اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے, وہ انڈیا میں ایرانی سفارت خانے نے جاری کی ہے کہ ان دا 5th وے آف آپریشن ٹرو پرومس, کہ جو 5واں مرحلہ ہے یا 5واں آپ کہہ لیں کہ ویو ہے آپریشن ٹرو پرومس کی انڈین اوشن میں, جو اگین ویسلز ہیں, جو ملٹری شپس ہیں امریکہ کے, یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تک جو پہنچانے والے یعنی کہ جو اس تک جو ایمونیشن ہے, جو اس تک میزائل ہیں, وہ پہنچانے والے جو ویسلز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. واز ہٹ بائی 4 ڈرونز ایٹ دی جبل علی اینکریج اینڈ واز کمپلیٹلی ڈسیبلڈ اینڈ ڈیمیج ود ڈیمیج اینڈ ایکسپلوژنس, کہ ان کو وہیں پر جبل علی پر ہی تباہ کر دیا گیا ہے. امریکن نیول بیس عبداللہ مبارک ایریا آف کویت, اس کو 4 بیلسٹک میزائلز اور 12 ڈرونز کے ساتھ بیک وقت نشانہ بنایا گیا اور اس انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا. ایک لارج نمبر آف امریکن فورسز اس میں ماری گئی ہیں اور زخمی ہیں. اور MST class combat support ship which was carrying fuel for American vessels in the Indian Ocean was hit by Iranian Qadr 380 missiles. جو پاسداران انقلاب کی بحریہ ہے ایئر فورس کے ساتھ مل کر جہنم کے دروازے اس نے اینمی یونٹس کے لیے کھول دیے ہیں. یہ پاسداران انقلاب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا. اور اس دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پر اپنے نقصانات ہیں اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے خاص طور پر پردہ ڈالا جا رہا ہے, ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تازہ ترین صورتحال اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ جو علی لاریجانی نے
عربی زبان میں بیان جاری کیا۔ ایک تو ایران پر امریکی حملے کی تازہ ترین صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ العدید ایئر بیس کویت میں، السلیم ایئر بیس یو اے ای میں، الدفرہ ایئر بیس اور بحرین میں بحری ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق جو ہے ایران نے کر دیا، اور ان ممالک سے جو آنے والی فوٹیجز ہیں، امیجز ہیں، انہوں نے اس کو ویریفائی کیا۔ اچھا، ایک چیز جس کے اوپر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے، جو دی کائنڈ آف میزائلز استعمال ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہوا میں ڈیکوئے کریٹ کرتے ہیں، جس سے ایرانی میزائل جو ہیں وہ چیٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، آئرن ڈوم جیسے سوفسٹیکیٹڈ فضائی دفاعی نظام کو۔ ایران کا بحرین میں امریکی اہداف پر جو تازہ حملہ ہے، اس میں ایک ایشیائی شہری اس کی ہلاکت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ ایرانی آرمی چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر خاتمی نے دشمن کو واضح کیا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ جنرل خاتمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے، پہلے سے طے شدہ اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، جس میں ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، کوارڈینیشن بھی موجود ہے، لیکن پہلے سے ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ ایسا کوئی موقع آئے گا، اس کی تیاری کی گئی تھی۔ تمام یونٹس اپنے اپنے طور پر آپریٹ کریں گے، سب کے پاس اپنا جو ان کے پاس ترسیل ہے کہ ان تک اسلحے کی، ایمونیشن کی جو سپلائی چین ہے وہ کیسے برقرار رہے گی، اور ان کے پاس کس قسم کی انسٹرکشنز موجود ہیں کہ اگر ان کے پاس سینٹرلائزڈ کسی مقام سے انفارمیشن اور ان تک ہدایات نہیں بھی پہنچتی تو ان کو اپنے اپنے اہداف بتائے گئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ششدر ہیں کہ کون ہے، اگر اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس نیٹ ورک یا تو خود جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، یا پھر ان کی کوئی ایسے خفیہ مدد کر رہا ہے کہ یو اے ای سمیت بہت ساری جگہوں پر ان ہوٹلز کو اور ان ہوٹلز کے ان فلورز کو، ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پر جہاں پر سی آئی اے کے، موساد کے ایجنٹس اور آپریٹیوز موجود تھے۔ آخر یہ انفارمیشن پن پوائنٹ کر کے کس طریقے سے فراہم کی جا رہی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادی ممالک میں بہترین دفاعی نظام کی موجودگی میں ایرانی ڈرونز یا میزائل جو ہیں ان کو روکنے میں کیوں ناکام نظر آ رہا ہے۔ ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا ہے، ایرانی ملٹری کمان مکمل ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھوت ہیں جو اور جن ہیں یا فرشتے ہیں جو اس وقت امریکہ اور امریکی اتحادیوں کے اوپر، امریکی ایسٹس کے اوپر اس ریجن میں حملے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ویڈیو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاسداران انقلاب کی تنصیبات ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا ہے، ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو گئی ہے، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثناء مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا، مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان ہے، امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عوام کے، اپنے لوگوں کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں۔ 3 لوگوں کی مارے جانے کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مزید ہلاکتیں یا مزید ہمارے فوجی بھی مارے جا سکتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جنگ میں پھر ایسا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے، ایرانی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ اچھا، اس چیز کا تعلق اس سبجیکٹ کے ساتھ ہے جس پر میں نے بعد میں بات کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز جو بڑی انڈرسٹوڈ تھی کہ ایران پر جو اسرائیلی اور امریکی جارحیت ہے، اس کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، 10% جمپ امیڈیٹلی آ گیا تھا، اور اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بحران اگلے چند دن تک جاری رہا تو $100 فی بیرل جو ہے وہ کراس کر جائے گا۔ اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر کیا واقعی اب جو ہمارے ہاں جس سڑک بلوچستان میں بنانے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائی گئی تھی، اس ڈیولپمنٹ لیوی کو نیچے لایا جائے گا، یا اس کو منی منٹنگ اینڈ منی میکنگ ٹول کے طور پر شہباز سرکار استعمال کرے گی، اور جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھے گی تو پھر بجائے اس کے کہ وہ لیوی جو تیل کی قیمت کم ہونے کے موقع پر بڑھا کر پیسے اتنے ہی وصول کیے جا رہے تھے، اس لیوی کو کم جو ہے وہ برنگ ڈاؤن کیا جائے گا، اس کو
نیچے لایا جائے گا اور عوام کے اوپر وہ امپیکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہونے دیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے چند دنوں میں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ ایران ونس اگین 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایران کا ابو دھابی میں ساحل کے قریب اسرائیلی رہائشیوں کی عمارت پر حملہ، جس میں 2 اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ایرانی حملوں میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی سروسز جو تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 کمانڈرز شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے 48 کے جواب میں 7 کے حوالے سے گفتگو کی۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ حیران کن بات ہے، اور یہ اگین اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے جس پر میں آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا آبجیکٹیو اچیو کر چکے ہیں، اور وہ آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہاں پر جو حکومت ہے اس کا رجیم کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر ایران میں نئی قیادت کون سی آئی ہے؟ وہی قیادت موجود ہے، انہی کی متبادل، اسی نظام کا متبادل شخصیات جو ہیں اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی آمادگی کس جانب اشارہ کرتی ہے، اس پر پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تہران میں جو دھماکے ہوئے اس میں امریکہ نے پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے جواب میں ہی وہ گفتگو جو ہے وہ کی گئی تھی، جس میں عباس عراقچی نے کہا کہ ڈی سینٹرائل موزائک ڈیفنس جو ہے وہ اس کے ذریعے ہم بہت عرصے تک یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، اور ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جنگ کب اور کیسے اس کا خاتمہ ہوگا۔ ایران نے کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر آمادگی ظاہر کر دی، یہ عمان نے دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو گفتگو جو ہے وہ کی گئی علی لاریجانی کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں جو بیت شمس ہے اس میں ایران کا میزائل حملہ، اس میں 9 اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس کا جو پورٹریل دکھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ میں وہ بھی اس کو جو ہے وہ لائن اپ کر لوں تاکہ وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسکائی نیوز جو ہے وہ اس نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، اس حملے کو خاص طور پر، کہ دی ہارر سٹوری ایٹ بیت شمش ویئر این ایرانین میزائل ایویڈڈ اسرائیلز فارمیڈیبل ڈیفنسز، اور پھر ملبے کا ڈھیر ہے عمارتوں کا۔ 9 لوگوں کے مارے جانے کی ابھی تک تصدیق کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ایک ہارر سٹوری جو ہے اس سے تشبیہ دے رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی، امریکی میڈیا بھی۔ علی لاریجانی نے عربی زبان میں پیغام جاری کیا ہے۔ سڈن پاور آؤٹیج کی وجہ سے ریکارڈنگ جو ہے وہ رک گئی تھی، میں وہیں سے سلسلہ جوڑتا ہوں۔ علی لاریجانی نے پیغام جاری کیا ہے عربی زبان میں خطے کے ممالک کے لیے، عرب ممالک کے لیے، گلف خلیجی ممالک کے لیے، وہ ممالک جہاں پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے خطے کے ممالک کے لیے عربی زبان میں پیغام جاری کیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ خطے کے ممالک سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے مشیر انور گرگاش، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایک مرتبہ انہوں نے پاکستان کو بھی دھمکی دی تھی، جس پر چودھری نثار علی خان نے بڑا اسٹرانگلی ریاکٹ کیا تھا۔ وہ یمن کے جنگ کے دوران اس دور کا واقعہ ہے۔ انور گرگاش نے یہ دھمکی دی تھی، انہوں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا تھا۔ جو یو اے ای میں حملے ہو رہے ہیں، متحدہ عرب امارات میں کچھ جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے جواب میں اب ریاکشن جو ہے وہ آیا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا ہے اپنے پیغام میں کہ خطے کے ممالک سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ اگر آپ کے ملک میں قائم فوجی اڈوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا اور امریکہ ان اڈوں سے خطے میں کارروائیاں کرے گا تو ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ وہ اڈے آپ کی سرزمین نہیں بلکہ عملاً امریکی سرزمین شمار ہوں گے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور گرگاش کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک پر حملے میں مس کیلکولیشن ہے، ایران کو تنہا کر دیں گے۔ انور گرگاش نے کہا کہ ایران اپنے حواسوں میں واپس آ جائے، آپ کی جنگ آپ کے پڑوسیوں سے نہیں ہے، اور اس کو مس کیلکولیشن قرار دیا گیا تھا۔ ایک مکسڈ ریاکشن جو ہے وہ آ رہا ہے ان ممالک کی طرف سے، جہاں پر ایران کی طرف سے امریکن ایسٹس کو، امریکن بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس ویڈیو کو میں یہاں پر روکتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں کچھ بہت ہی اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص طور پر سید علی خامنائی کے حوالے سے اب انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے، ان کے جانشین کون ہوں گے، ان کے بعد کون ٹیک اوور کرے گا، کون ہوگا ایران کا نیا سپریم لیڈر، جنگ کے مقاصد اس کے حوالے سے، اور اگلے 5 دن
اگلی 5 دہائیوں کو کیسے شیپ اپ کریں گے مڈل ایسٹ میں، اس پر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔